Welcome back after the break. So we were left at the point. ہاں منتہا اب دیکھیں ایران نے نا بڑی زبردست کام یہ کیا کہ اس کو اب یوں کہہ لیجئے کہ کور مل گیا او آئی سی کا. اب وہ اگر ایکشن نہ بھی لے نا تو وہ اس کو اب جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ جی دیکھیے ہم نے تو او آئی سی کا بلایا گیا تھا اجلاس ایکسٹراڈنری، اور ہمیں جو ہمارے 56 دوسرے مسلم بردر ممالک ہیں انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ہم چیزوں کو اب اسکلیٹ نہ کریں اور احتیاط کریں، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کو یہی مشورہ دیا ہے کہ ریٹیلیٹ کریں لیکن اس طرح نہ کریں کہ جو ہے وار تھیٹر وہ ایکسپینڈ ہو جائے، سچویشن مزید ایسکلیٹ ہو جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایران کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک بات تو مل گئی ہے نا جی کہ ہم تو او آئی سی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ او آئی سی کوئی مل کر ہم جوائنٹ ایکشن لیتے، اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے تو، لیکن او آئی سی نے ہمیں یہی کہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ او آئی سی کے ساتھ ہم رہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور چونکہ یہ او آئی سی مسلمان دنیا کی اتحاد کی علامت ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو کہ جس سے او آئی سی کے ممالک پریشان یا پریشان ہوں یا ان کے لیے کوئی اور مسائل کریٹ ہو جائے. باسط صاحب یہ ڈپلومیسی، یہ طریقہ ایران کو مزید مضبوط کرنے جا رہا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد اس کو ویکر اینڈ پہ شو کرانے یہ اچھا سوال ہے، ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ دیکھیے ایران کی کریڈیبلٹی بھی از ایٹ اسٹیک نا، اور کریڈیبلٹی وہ کریڈیبلٹی جو کہ سپریم لیڈر کے لیول پہ ہے. اب ان کو ایکشن تو بہرحال کوئی لینا ہے، اس میں تو مجھے بھی ہاں ایکشن تو لیں گے، لیکن وہ ایکشن کیا ایک چھوٹا موٹا ایکشن ہوتا ہے جس طرح کہ اپریل میں ہوا، ٹھیک ہے 300 میزائل انہیں داغ دیے اسرائیل پر، لیکن وہ سرپرائز نہیں تھا اسرائیل کے لیے. اسرائیل والوں کو پہلے سے علم تھا، انہوں نے اپنا تمام میزائل ڈیفنس جو سسٹم سے ان کو آلریڈی الرٹ کر دیا تھا، وہ فنکشنل تھے اور وہ تیار تھے، ریڈی تھے ان چیزوں کے لیے. پھر فرانس، امریکہ، یو کے نے بھی کافی مدد کی. تو ابھی بھی کوئی اسی قسم کی چیز ہو جائے گی یا پھر کوئی کوآرڈینیٹڈ حزب اللہ، کیونکہ دیکھیے نا اس واقعے کے بعد بھی اگر آپ اسرائیل کو دیکھیے تو انہوں نے اپنے مظالم یا ریاسی دہشت گردی کو ختم تو نہیں کیا. ابھی کل غزہ میں دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، کتنے بچے اور شہید ہو گئے. تو اسرائیل تو اپنے اسی ٹریجیکٹری پہ چل رہا ہے، کیونکہ اور ایک لحاظ سے پرووک ابھی تک وہ کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ ایران، میرا اپنا خیال ہے کہ ایران بھی اس وقت نہیں چاہتا کہ سچویشن کو اس قدر ایسکلیٹ کر دے کہ جہاں سے ریٹریو کرنا مشکل ہو جائے. کیونکہ ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا امریکہ نے اپنی پریزنس بڑھا دی ہے، وہاں فلیٹ بھجوا دی ہے، اپنا جو ان کا ایک کیریئر ہے ان کو بھجوا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ بھی اپنے آپ کو ولنریبل محسوس کرتا ہے خلیجی ممالک میں، کیونکہ یہاں پہ اس کے ٹروپس موجود ہیں اور اگر ایران چاہے تو ان ٹروپس سے بھی حملہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی یو ایس کو پہلے سے شاید اس کا علم تھا، اور آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا. تو میرا اپنا خیال اس وقت بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ شاید اگر علم تھا بھی تو امریکہ اس پہ راضی نہیں تھا اس کی، کیونکہ دیکھیے وہ اس وقت بائیڈن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن باسط صاحب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اسرائیل اگر امریکہ کی رضامندی کے بغیر یہ سٹیپ اٹھاتا ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ آئسولیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہیں یہ تو بات درست ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرین سگنل ضرور ملا ہے. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل تو ایک ہفتہ نہیں ٹھہر سکتا. لیکن بڑی زبردست لابی ہے نا اسرائیل کی امریکہ میں، اور اس وقت آپ جانتی ہیں کہ الیکشن موڈ میں ہے پورا امریکہ. وہاں بھی اس طرح ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے نا الیکشن کے دنوں میں، وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ عام دنوں میں ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے تھے کہ کوئی سیز فائر ہو جائے. امریکی تقریباً 30 سے قریب امریکی پرزنرز بھی ہیں حماس کے پاس، وہ سواپ ہو جائے تاکہ جو پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے انویسٹ کیا ہے پچھلے کئی ماہ سے یہ چل رہا ہے نا،
پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو پلان ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی چاہتی تھی کہ یہ سیز فائر ہو جائے تاکہ ان کو ایک وکٹری اپنے جو الیکٹوریٹ ہے ان کے سامنے پیش کر سکے کہ دیکھیے جی ہماری ایفرٹ سے کوئی چیز ہو جس کو کیش کرا سکے. تو یہ سیز فائر ہم نے کروا دیا. چلیں اگر یہ نہیں ہے تو کیا سی آئی اے کا ہاتھ ہے؟ سی آئی اے بھی آپریٹ تو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن کیا وہ بالکل تھوڑا سا سسٹم مختلف ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے طور پہ ہی کام کر رہے ہیں. سی آئی اے بھی کہیں نہ کہیں آ کر وہ جواب دے تو ہے نا پریزیڈنٹ کو. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل افراتفری مچی ہوئی ہے امریکی سسٹم میں. میں یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہوگا جو اسرائیل نے کیا، کیونکہ جو ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ کافی ان کو دھچکا لگا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی سی آئی اے وغیرہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ آئیں. ان کے لیے اور مسائل بڑھ جائیں گے نا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی از اے بیٹر آپشن فار دیم. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. ایران ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ضرور کرے گا. یہ ممکن ہے کہ ہوتیز وغیرہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہاں پہ کمرشل جو ٹریفک ہے اس کو مشکل بنا دیں کچھ عرصے کے لیے، جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. کچھ جو شپس ہیں، کنٹینرز ہیں، ان کو نشانہ بناتے رہے ہیں. یہ دوبارہ زیادہ تھوڑا سا 3-4 دن کے لیے زیادہ ہم اس میں انٹینسٹی دیکھیں. اور کچھ حزب اللہ بھی کوئی راکٹس برسا دے گا، کچھ ایران بھی کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بن جائے. میرے خیال میں دنیا بھر کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا کچھ دنوں کے لیے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران نے OIC کا اجلاس بلا کے ایک زبردست موو کی ہے. ایک تو اپنی کریڈیبلٹی کو ریٹین کرنے کی کوشش کی ہے. مشکل تھا، بہت ٹف حالات تھے. ورنہ یہ OIC کی میٹنگ اگر نہ ہوتی نا تو آپ خیال کریں تو ایران تو ایک بڑی مشکل میں تھا نا. اب اس کو تھوڑا بہت ایک مل گیا ہے آرگومنٹ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایلیبائی، بٹ آرگومنٹ ایک مل گیا ہے، ایک ٹاکنگ پوائنٹ مل گیا ہے کہ دیکھیے جی ہم نے تو OIC بھی ہم گئے، ہم نے اس کو لوگ ایک دوسری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم تو گئے تھے OIC میں، جدہ میں ہم نے ملاقات بھی کی، لیکن اب چونکہ ہمارے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی اس لیے ہم نے اب ایک بھرپور ایکشن لینا ہے اسرائیل کے خلاف. لیکن یہ دونوں طرح سے کیش کرا سکتا، لیکن میرا خیال ممکن نہیں ہے. ایران کا جو مقصد تھا نا، سفارتی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس معاملے کو تھوڑا ڈیلے کریں، تھوڑا سا اور ہمیں ٹائم مل جائے گا. کیونکہ دیکھیے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ایک طرف OIC کی میٹنگ ہو رہی ہوتی اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے اٹیک کر رہا ہوتا، ایران اٹیک کر رہا ہوتا اسرائیل پہ. یہ بھی ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے OIC کا اجلاس بلا کے ٹائم بھی بائی کیا. تو یہ دونوں طرف سے وہ کھیل رہے تھے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ایران کیا کرتا ہے. سو باسی صاحب دیٹس ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹیو نا جو ابھی آپ نے پیش کیا ہے. مائی کوشچن از کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ہم اگر اس کو فالو کریں، سو وہ جو ایک پرسیپشن بنا رہا ہے اس اٹیک کی، اس ریٹیلیشن کی، اس کی انٹینسٹی تو مطلب اٹس ایکویلنٹ ٹو دا ورلڈ وار 3. نہیں میرا نہیں خیال کہ ورلڈ وار 3 کا کوئی خطرہ ہے. سچی بات ہے، میں تو نہیں. لیکن امپریشن تو یہی دیا جا رہا ہے. امپریشن تو دیں گے نا. وہ تو دیکھیے نا ساری سیاست اسی پہ چلتی ہے. ایران بھی دیکھیے بڑا محتاط ہے. ایران نئے صدر آئے ہیں، ان کے اکانومی کے ایشو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہو. اکانومی جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں بہت ہرٹ کر رہی ہیں ایران کو، وہ کس طریقے سے کم ہوں، ختم ہوں. حالانکہ اس کے چانسز نہیں ہیں، پراسپیکٹس نہیں ہیں، لیکن وہ نیوکلیر ڈیل کو بھی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. آیت اللہ خامنہ جو ہیں ان کے سسٹم کے اندر بھی تو پرابلمز ہیں نا. ان کے یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں. تو وہاں بھی آیت اللہ خامنہ زیادہ ہاکش ہیں. اور لیکن ٹھیک ہے، مسعود پزشکیان کو لوگ کہتے ہیں کہ ریفارمسٹ، ریلیٹیولی ایک ریفارمسٹ مائنڈڈ آدمی ہیں، تو وہ چاہیں گے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کا جو فوکس ہوگا وہ جو ایران کے اندر ریفارمز ہیں نا، خواتین کے حوالے سے یا اکنامک ریفارمز ہیں، ان کا فوکس وہاں پہ ہوگا. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ آپ جو اندرونی معاملات ہیں ان کو بیرونی معاملات سے بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے. نتھنگ ورکس ان اے ویکیوم. تو انٹرنل اور جو ایکسٹرنل چیزیں وہ ساری جڑی ہوئی ہیں. تو میرا تو جو میری جو اپنی تھوڑی بہت سمجھ ہے، میری جو اسیسمنٹ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور ہوگا جس کے لیے اسرائیل اب تیار ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا
کہ جس سے بہت کوئی ایک جنگ چھڑ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگا. ایک بس ہو جائے گا اور یہ گزر جائے گا، اور پھر نومبر میں جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ آتے ہیں تو حالات اور ہوں گے، کیملا ہیرس آئیں گی تو حالات یوں ہی چلتے رہیں گے. And that would be very interesting. چلیں لیٹس سی. Let's take a break here.